واصف علی واصف صاحب کی کتاب قطرہ قطرہ کلزم سے آج کا انتخاب ہے توبہ۔ اگر انسان کی اپنی عقل اس کی اپنی زندگی کو خوشگوار نہ بنا سکے تو اسے زوم آگہی سے توبہ کر لینی چاہیے۔ اگر اپنا گھر اپنے سکون کا باعث نہ ہو تو توبہ کا وقت ہے۔ اگر انسان کو اپنا حال اور حالات درست کرنے کا شعور نہ ہو تو اسے دانشور کہلانے سے توبہ کر لینی چاہیے۔ اگر مستقبل کا خیال ماضی کی یاد سے پریشان ہو تو توبہ کر لینا ہی مناسب ہے۔ اگر انسان کو تلاش کے باوجود ہمیشہ غلط راہبری اور رہنما ملیں تو اسے اپنے اطاعت شاری کے دعوے سے توبہ کر لینی چاہیے۔ اگر انسان اپنے آپ کو غم، پریشانی، غریبی، غریب الوطنی یا موت سے نہ بچا سکے تو اسے اپنے خود مختار ہونے کے بیان سے توبہ کر لینی چاہیے۔ اگر انسان ایک ہی پتھر سے 2 دفعہ ٹھوکر کھائے تو اسے اپنی صحیح روی کی ضد سے توبہ کر لینی چاہیے۔ اگر انسان اپنی جوانی اور روپ سے پریشان ہو تو اسے بناؤ سنگار سے توبہ کر لینی چاہیے۔ اگر انسان میں اپنی کامیابی کا سرور ختم ہو جائے اور اسے یاد آ جائے کہ اس نے کامیاب ہونے کے لیے کتنے جھوٹ بولے تھے تو اسے ضرور توبہ کر لینی چاہیے۔ اگر انسان کو اپنے خطا کار یا گناہ گار ہونے کا احساس ہو جائے تو اسے جان لینا چاہیے کہ توبہ کا وقت آ گیا ہے۔ اپنے گناہوں کا احساس ہی توبہ کی ابتدا ہے۔ اگر گناہ کا کوئی گواہ نہ ہو تو توبہ تنہائی میں ہونی چاہیے۔ اگر گناہ پوری قوم کے سامنے سرزد ہوا ہو تو توبہ بھی پوری قوم کے سامنے ہونی چاہیے۔ دراصل توبہ کا خیال خوش بختی کی علامت ہے۔ جو اپنے گناہ کو گناہ نہ سمجھے وہ بدقسمت ہے۔ شیطان کو اپنی غلطی پر توبہ کا خیال نہ آیا، ہمیشہ کے لیے لائن اور رجیم ہو گیا۔ انسان حکم عدولیوں پر توبہ کرتا رہتا ہے، اس لیے اشرف المخلوقات ہے۔ کافر اپنے کفر کو دین سمجھتا ہے، اپنی عبرت کو پہنچے گا۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے اپنے ضمیر اپنے مزاج کے خلاف عمل کرنا گناہ ہے۔ ایسا ہرگز نہیں۔ گناہ اپنے مزاج کے خلاف عمل کرنے کا نام نہیں، اللہ کے حکم کے خلاف عمل کرنے کا نام ہے۔ گناہ اخلاقیات کے حوالے سے نہیں، دین کے حوالے سے ہے۔ اخلاقیات کا دین اور ہے اور دین کی اخلاقیات اور۔ سچ بولنا اخلاقی فریضہ بھی ہے اور دینی بھی۔ لیکن دین نے ایسی صداقتیں اور بھی بیان کی ہیں جو اخلاقی صداقتوں سے بہت مختلف اور ماورا ہیں۔ اللہ، فرشتے، رسول، ماں بعد اور روح ایسی صداقتیں ہیں جنہیں اخلاقیات سمجھنے سے قاصر ہے۔ اخلاقیات انسانوں کے بنائے ہوئے ضابطۂ حیات کا نام ہے اور دین اللہ کے عطا کیے ہوئے ضابطۂ حیات کا نام ہے۔ گناہ اللہ کے فرمان سے انکار کا نام ہے۔ ایک پیغمبر اور اخلاقی مفکر میں فرق صرف یہی ہے کہ پیغمبر ایک اور دنیا کی صداقت بھی بیان کرتا ہے، جبکہ مفکر اسی دنیا اور اسی معاشرے کی اصلاح کی بات کرتا ہے۔ اخلاقیات دین کا حصہ ہے، لیکن دینیات اخلاقیات سے بہت بلند ہے۔ یوں کہہ سکتے ہیں کہ دینیات اخلاقیات اور الہیات کے مجموعے کا نام ہے۔ بہرحال توبہ اپنی پسند اور ناپسند کے حوالے سے نہیں، یہ اللہ کی پسند اور ناپسند کے حوالے سے ہے۔ ہم اس شے سے توبہ کرتے ہیں جو ہمارے عمل میں اللہ کی ناپسند کا باعث ہو۔ اس میں برائی بھی شامل ہو سکتی ہے اور وہ عبادات بھی جسے ریاکاری کہا جا سکتا ہے، اور وہ منافقت بھی جسے فیشن کے طور پر اختیار کیا جاتا ہے۔ ہمارا ہر وہ عمل جو اللہ کو ناپسند ہو گناہ ہے، اور ایسے ہر عمل سے توبہ کرنا ہی عذاب سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ اور انسان کے مزاج میں بڑا فرق ہے۔ خالق اور مخلوق کے درجات کے علاوہ بھی فرق ہے۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے کسی ملا کو دنیا کی خدائی دے دی جائے تو وہ اس دنیا میں کیا کیا تبدیلیاں کرے گا۔ کافروں کو نیست و نابود کر دے گا، یہودیوں کو فنار کر دے گا، غیر اسلامی معاشروں کو تباہ کر دے گا، غرض یہ کہ اس دنیا کو اپنے جیسا مسلمان کر دے گا۔ یہ انسان کی خدائی ہوگی۔ اللہ کی خدائی وہ ہے جو ہے۔ اللہ کے ہاں پسندیدہ دین اسلام ہی ہے، لیکن کافروں کو پیدا کرنا، انہیں طاقت اور قوت دیتے رہنا، مسلمانوں کی جو حالت ہے اسے خاموشی سے دیکھتے رہنا اللہ ہی کا کام ہے۔
انسان اور خدا کے عمل میں جو فرق ہے اس پر غور کرنا چاہیے۔ ہماری جو مرضی اللہ کے علاوہ ہے غلطی ہو سکتی ہے، اس غلطی سے توبہ کرنا لازم ہے۔ ہم اپنے لیے ایک زندگی چاہتے ہیں اور ایک انداز کی زندگی، اللہ ہمارے لیے ایک اور زندگی چاہتا ہے، ایک اور انداز کی زندگی۔ اگر ان دونوں میں فرق ہے تو غلطی موجود ہے۔ اللہ کی پسند کے علاوہ کسی اور انداز کی زندگی کو پسند کرنا گناہ ہے اور اس سے توبہ کرنا ضروری ہے۔ پیغمبر خطا سے معصوم ہوتا ہے، کسی پیغمبر کا استغفار پڑھنا عجب ہے۔ نئے مقامات حاصل ہونے پر پرانے مقامات پر استغفار ہے۔ عروج کی منزل استغفار اور الحمد کی منزل ہے۔ نئی بلندی کا شکر اور پہلے درجے پر استغفار، مطلب یہ ہوا کہ ایک مکمل نیک اور وہی روح اللہ کے مطابق چلنے والی زندگی کے لیے بھی استغفار کا عمل منشاء الہی کے عین مطابق ہے۔ توبہ اللہ کی رضا کا حصول ہے۔ بار بار غلطی کرنے اور بار بار توبہ کرنے کے بارے میں اکثر پوچھا جاتا ہے۔ اگر انسان کو گناہ سے شرمندگی نہیں تو توبہ سے کیا شرمندگی؟ توبہ کا عمل ترک نہ ہونا چاہیے۔ اگر انسان کو موت آ جائے تو ایسی حالت گناہ میں نہ آئے بلکہ حالت توبہ میں آئے، اور کچھ خبر نہیں کہ موت کس وقت آ جائے۔ گناہ کا احساس پیدا ہو جائے تو گناہ سے نفرت ضرور پیدا ہوگی۔ نفرت ہو جائے تو دوبارہ گناہ نہ کرنے کا عزم پیدا ہوگا۔ دوبارہ گناہ نہ کرنے کا عزم ہی توبہ ہے۔ اللہ کو گواہ بنا کر اپنی غلطی پر معذرت اور آئندہ ایسی غلطی نہ کرنے کا وعدہ توبہ کہلاتا ہے۔ توبہ منظور ہو جائے تو وہ گناہ دوبارہ سرزد نہیں ہوتا۔ جب گناہ معاف ہو جائے تو گناہ کی یاد بھی باقی نہیں رہتی۔ اگر اللہ احسان فرما دے تو انسان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ اس کی سابقہ برائیوں کو اچھائیوں میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ اللہ توبہ کرنے والوں پر بڑا مہربان ہوتا ہے۔ آدم نے توبہ کی، انہیں خلافت عرضی کا تاج پہنا دیا گیا۔ یونس نے توبہ کی، انہیں نجات ملی۔ ہر توبہ قبول کرنے والے کو اللہ نے اپنا قرب عطا فرمایا۔ شرط صرف یہ ہے کہ توبہ صدق کے دل سے کی جائے اور اپنے آپ کو اس راستے سے الگ کر دیا جائے جس راستے پر غلطی کے دوبارہ ہونے کا امکان ہے۔ توبہ کرنے والے کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے۔ اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے کہ توبہ سلامت رہے۔ توبہ شکن انسان کہیں کا نہیں رہتا، وہ اپنی نظروں سے گر جاتا ہے، وہ احترام کے تصور سے محروم ہو جاتا ہے، وہ دعا سے محروم ہو جاتا ہے، وہ عبادت کی افادیت سے محروم ہو جاتا ہے۔ گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ توبہ شکنی ہے۔ توبہ شکنی انسان کی شخصیت کو اندر سے توڑ پھوڑ دیتی ہے۔ اس کا ظاہری وجود بے خراش ہو تب بھی اس کا اندر وجود کاش کاش ہو جاتا ہے۔ دراصل گناہ بالعموم انسان کو نقصان پہنچانے والا عمل ہوتا ہے۔ انسان نہیں سمجھتا کہ خالق نے جس عمل سے روکا ہے اس سے رک جانا ہی سعادت کا ذریعہ ہے۔ ادب کی دنیا میں اگر مصنف ایسی کتاب تحریر کرے جس سے قاری میں گناہ کی رغبت یا میلان پیدا ہو جائے تو ایسی تحریر گناہ ہی کہلائے گی۔ ایسے گناہ سے توبہ کرنا لازم ہے۔ مصنف کا عمل تصنیف ہے اور یہ عمل خیر یا شر کے باب میں اپنا انجام ضرور دیکھے گا۔ گناہوں پر اکسانے والے کا انجام گناہ گار کے انجام سے بھی زیادہ خطرناک ہوگا۔ نیکی پر گامزن کرنے کا عمل نیک اعمال میں سب سے زیادہ مستحسن عمل ہے۔ ادیب مر جاتا ہے، ادب زندہ رہتا ہے، اور ادب اپنی تاثیر پیدا کرتا رہتا ہے۔ تاثیر پیدا کرنے والا مرنے کے بعد بھی اپنے نامہ اعمال میں اپنے کاری کی نیکی بدی کے حوالے سے اضافہ کرتا رہتا ہے۔ جس نے جتنے زیادہ لوگوں کو نیک بنایا اسے اتنا ہی زیادہ انعام ملے گا۔ مصنف کو اپنی گناہ ساز اور گناہ پرور تصانیف سے توبہ کرنی چاہیے۔ اگر توبہ قبول ہو گئی تو اسے نیک تصانیف کرنے کا شعور عطا ہوگا جس سے وہ ہر آنے والے دور میں دعائیں حاصل کرے گا۔ آنے والے زمانوں کی دعائیں یا بد دعائیں جانے والے انسان کے لیے بڑی تاثیر رکھتی ہیں۔ نیت کا گناہ نیت کی توبہ سے معاف ہوتا ہے۔ عمل کا گناہ عمل کی توبہ سے دور ہوتا ہے۔ تحریر کا گناہ تحریر کی توبہ سے ختم ہو جاتا ہے۔ جس ڈگری کا گناہ ہو اسی ڈگری کی توبہ ہونی چاہیے۔
صاحب تاثیر کی تحریر اس کے نامہ اعمال میں رکھی جائے گی۔ جس انسان کو جو دولت عطا ہوتی ہے اس کی باز پرس ہوگی۔ الفاظ کی دولت حاصل کرنے والوں کی ضرور اس دولت کے استعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر نصیب یاوری کرے تو اپنی تحریر کو اپنی نیکیوں میں اضافے کے لیے استعمال کر لیا جائے۔ گزشتہ پر توبہ کا مدعا ہی یہ ہے کہ آئندہ اپنے الفاظ کے استعمال کو اپنے اعمال کے آئینے میں دیکھا جائے۔ انسان کا پیشہ سیاست ہو یا وکالت، تعلیم ہو یا کاروبار، الفاظ کا استعمال عمل کے میزان میں ضرور دیکھا جائے گا۔ جو انسان جتنا مؤثر ہوگا اس کا گناہ اتنا ہی بڑا ہوگا۔ ہم اپنے گناہوں کو اپنے حلقہ تاثیر میں سند بنا دیتے ہیں اور یوں ہم زیادہ سزا کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ اگر توبہ برملا نہ ہو تو برملا گناہ معاف نہیں ہوتا۔ جتنے بڑے ہجوم میں جھوٹ بولا گیا ہو اتنا بڑا جھوٹ ہوتا ہے اور اس کے لیے اتنی ہی بڑی سزا ہے۔ اس سے نجات کا واحد راستہ یہ ہے کہ اتنے بڑے ہجوم میں توبہ کی جائے یا آئندہ ہجوم کے سامنے آنے سے توبہ کی جائے۔